آئین میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں، اس خلا کو عدالتوں نے پر کیا۔ دیکھیں گے اصل آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہر وقت پارلیمنٹیرینز کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تاحیات نااہلی کیس میں ریمارکس۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، ایک شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو گئی؟ اٹارنی جنرل بولے، جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ عدالت تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز نے 5 سال نااہلی کی تائید کر دی، سبات جمعرات تک ملتوی۔ الیکشن کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی، قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں کاغذات نامزدگی جمع کراؤں اور کوئی کہے یہ اچھے کردار کے نہیں تو میں چیلنج نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، اچھے کردار کے بارے میں کیا وہ ججز فیصلہ کریں گے جو خود انسان ہیں؟ اصل آئین میں یہ شکیں موجود نہیں تو کس نے ڈالی؟ وکیل مخدوم علی خان نے کہا، یہ شکیں 1985 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ڈالی گئیں، 18ویں ترمیم میں بھی ان کو نہیں چھیڑا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ کا مطلب یہ ہے یہ شکیں ضیاء نے ڈالی؟ عجیب بات ہے، حلف لینے والا شخص آئین توڑتے تو وہ اعلیٰ کردار کے مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں منتخب نمائندوں کی قانون سازی پر انحصار کروں گا، نہ کہ ڈکٹیٹر کی۔ ایک لیڈر کو نااہل کیا گیا، اب اسے وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق اس کا راستہ روکیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں، کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، انڈر 19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے، کسی کو اکیلے کھیلنے نہیں دیں گے۔ ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا گیا تو جمہوریت ڈی ریل اور معیشت ڈوب جائے گی۔ ملک کو استحکام دینا ہے تو ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہوگا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کا کیس پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا، فریق ہونے کے باوجود 26 دسمبر کو ہمیں سنے بغیر فیصلہ سنایا گیا۔ کیس میں عبوری ریلیف کے بعد کچھ بچا ہی نہیں، حکم واپس لیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، نگراں حکومتیں اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتی، ہمیں نوٹس کیا گیا تو عدالت کی معاملت کریں گے۔ پی ٹی آئی کی استدعا پر سماعت کل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں سے متعلق کیس کی سماعت، وکیل شعیب شاہین نے شیخ رشید، صداقت عباسی اور دیگر کی گمشدگیوں کا معاملہ اٹھایا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود عدالت آنے کے وسائل نہیں رکھتے؟ آپ اس معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ فورم نہیں ہے۔ صحافی عمران ریاض خان گمشدہ ہوئے، آپ نے ان کا ذکر بھی کیا، یہ کون ہے؟ کیا وہ اب بھی لاپتہ ہیں؟ شعیب شاہین نے کہا، عمران ریاض لاپتہ نہیں، مگر جب گھر واپس آئے تو حالت غیر تھی۔ چیف جسٹس نے پوچھا، کیا متی اللہ جان اغوا نہیں ہوئے تھے؟ آپ متی اللہ جان اور اسد طور کا نام شامل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ وہ شمالی علاقہ جات گئے تھے۔ آپ اس معاملے پر پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ ایک ظلم کو نظر انداز کریں گے تو اور ظلم ہوتے جائیں گے۔ آپ ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں جو اس بات پر کھڑے ہی نہیں کہ وہ اغوا ہوئے۔ یہ تو مسنگ پرسن سے ہٹ کر مسنگ بل کا کیس بن گیا۔ شیریں مزاری کا جبری گمشدگیوں سے متعلق بل سینٹ سے غائب ہونے کے شعیب شاہین کے دلائل پر چیف جسٹس کے ریمارکس۔ چیف جسٹس نے پوچھا، کیا اس معاملے پر شیریں مزاری نے استعفیٰ دیا؟ ایک وزیر بل کی حفاظت نہ کر سکے تو لاپتہ افراد کا تحفظ کیسے ہوگا؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی عہدے پر ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈال دیتا ہے۔ آپ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی پر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں تو انہیں اس کیس میں فریق کیوں نہیں بنایا؟ آپ کی پٹیشن میں سیاست جھلک رہی ہے، ڈائلاگ بازی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں۔ لاپتہ افراد کیس کی سماعت کل تک ملتوی، آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مل کر حل کریں گے تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہوگا۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے لوگوں سے جنگ لڑیں۔ پاکستان کو اندرونی طور پر مضبوط کرنا ہے، اب اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کے کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، جوڈیشل مجسٹریٹ کا 10 جنوری کو فرض جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ عدالت نے جیل سماعت میں نقول تقسیم کرنے کے بعد تاریخ مقرر کر دی۔ حسان نیازی کو سٹی کورٹ کراچی سے فرار کرانے کا کیس، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے علی زیدی اور حلیم عادل شیخ پر فرد جرم عائد کر دی۔ دونوں کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ سینیٹر سعدیہ عباسی کی نگراں وزیراعظم کے بلوچ مظاہرین سے متعلق الفاظ کی مذمت۔ لیگی سینیٹر نے کہا، انوار الحق کاکڑ کا بیان افسوسناک ہے۔ نگراں وزیراعظم نے احتجاج کرنے والوں کو ملک دشمن کہا۔ ہمدردی کرنے والوں کو قلعدم تنظیموں میں شمولیت کا مشورہ دیا۔ اگر وہ ملک دشمن تھے تو ان پر مقدمات کیوں نہیں بنائے گئے؟ اس طرح کی باتیں کر کے نفرت بڑھا کر ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم کی چوہدری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، چوہدری شجاعت معتبر سیاستدان ہیں، انہوں نے ہمیشہ رواداری اور مفاہمت کی سیاست کی۔ میں ان کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی موجود ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کیسر رشید خان انتقال کر گئے۔ کیسر رشید خان نے جس اسپتال میں زیر علاج تھے، جسٹس ریٹائرڈ کیسر رشید خان نے 31 مارچ 2023 تک بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ذمہ داریاں نبھائیں۔ اور ٹوکیو میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے پر چھوٹے طیارے سے ٹکرا گیا۔ طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے میں سوار تمام 367 مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔